الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگوں نے تصوف کے بارے میں یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ اس میں بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ صاحبو، تصوف کی حقیقت ہے خدا تعالی سے تعلق بڑھانا، تو اس میں تعلقات ناجائز تو بے شک چھوڑنے پڑتے ہیں، باقی تعلقات جائزہ ضروریہ، یعنی وہ تعلقات جو شرعاً جائز ہیں اور ضروری ہیں، وہ تو پہلے سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ صوفیہ کے تعلقات اور معاملات بیوی بچوں کے ساتھ خوشگوار ہو جاتے ہیں کہ اہل تمدن کے بھی ویسے نہیں ہوتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ تصوف والے سنگ دل ہوتے ہیں، حالانکہ وہ تو ایسے رحم دل ہوتے ہیں کہ انسان تو انسان جانوروں تک پر رحم کرتے ہیں۔ چنانچہ ان حضرات کے پاس رہ کر معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ ہر شخص کی راحت کا کس قدر خیال کرتے ہیں، لہذا اس سے متوحش ہونا نادانی ہے، جس کی وجہ سے اسلام کا ایک ضروری جز لوگوں سے فوت ہو رہا ہے۔ یہ جز ایسا ضروری ہے کہ قرآن شریف میں اس کی تحصیل کا جا بجا حکم ہے۔ حق تعالی فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یعنی اے ایمان والو حق تعالی سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اس میں تقوی کی تکمیل کا امر ہے، یہی تصوف کا حاصل ہے، اور مشاہدہ ہے کہ ایسا ڈر سوائے اہل اللہ کے کسی کو بھی نصیب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ سن لو کہ تقوی یہاں ہے، یعنی تقوی کا محل قلب ہے۔ اس کے ساتھ دوسری حدیث کو ملائیے جس میں آپ نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، یعنی جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو تمام بدن درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو تمام بدن بگڑ جاتا ہے۔ سن لو کہ وہ قلب ہے۔ اس حدیث سے اصلاح قلب کا صلاحیت کاملہ ہونا ثابت ہے۔ یہ ہے حضرت والا کا ارشاد۔ تصوف کی کچھ حقیقت کا بیان پچھلے ہفتے ہوا تھا، بقدر ضرورت اس کی تشریح کی گئی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ایک غلط فہمی حضرت نے دور فرمائی ہے
جو بکثرت لوگوں میں پائی جاتی ہے، وہ اس وجہ سے کہ تصوف کو لوگوں نے ایک گورکھ دھندا بنا کے رکھ دیا، بہت ہی پیچیدہ قسم کا، اور وہ چیزیں اس میں شامل کر لی جو حقیقت میں اس کے اندر نہیں تھی۔ اس میں بہت سی بدعات بھی داخل ہو گئیں، بہت سے غلط رسوم و رواج بھی داخل ہو گئے، غلط تصورات بھی داخل ہو گئے۔ نتیجہ یہ کہ وہ دنیا سے ہٹ کر ایک دوسرا ہی جہان بن گیا۔ تو جب کبھی تصوف کا نام آئے یا صوفیاء کرام کا نام آئے تو تصور یہ آتا ہے کہ یہ دنیا سے کٹی ہوئی ایک مخلوق ہے جس کا دنیا کے کام دھندے سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ بس ساری دنیا کے تعلقات کو چھوڑ کر اور اس طرح جا کر الگ بیٹھ جاتے ہیں جیسے عیسائیوں کے ہاں راہب ہوا کرتے تھے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ رہبانیت کے بارے میں خود قرآن کریم نے فرمایا کہ رہبانیت ابتدعوها ما كتبناها علیہم، یہ رہبانیت یعنی دنیا کو چھوڑ کر ایک جنگل میں جا بیٹھنا اور دنیا کے تعلقات کو بالکل ختم کر دینا، یہ تو ایک اپنی طرف سے ان لوگوں نے ایجاد کر لیا، ہم نے ان کو ایسا حکم نہیں دیا تھا۔ تو اس لیے تصوف کو رہبانیت بنا دیا بعض لوگوں نے۔ تو حضرت اس غلط فہمی کو دور فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی دنیا سے کٹی ہوئی یا شریعت سے الگ کوئی الگ جہان نہیں ہے، بلکہ یہی دنیا کے تعلقات اور یہی دنیا کے کام جو ہیں، یہ اگر ان کا زاویہ نگاہ درست ہو جائے تو یہی زاویہ نگاہ کی درستی کا نام تصوف ہے۔ بلکہ حضرت فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے قلب کی اصلاح فرما دیتے ہیں، اور تصوف کا حاصل ہے کہ قلب کا یعنی دل کا رشتہ اللہ تبارک و تعالی سے مضبوط ہو جائے، بس یہ سارا خلاصہ تصوف کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے تعلق مضبوط ہو جائے دل میں۔ وہ کیسے ہوگا آگے عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ تو وہ تعلق کا مضبوط ہو جانا یہ مقصود اصلی ہے، یہی ساری دوڑ دھوپ کا حاصل ہے۔ تو اس کے لیے حضرت فرماتے ہیں کہ جب یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، تو یہ دنیا کے جو تعلقات ہیں نا، رشتہ داریاں، بیوی بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، یہ تعلقات جو ہیں یہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں، بلکہ ان کے اندر رحم کا اور نرمی کا، لطافت کا ایسا اضافہ ہو جاتا ہے جو عام دنیا کے لوگوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ایسا تعلق ایسا بن جاتا ہے۔ تو صوفیاء کرام کے بارے میں یا اہل تصوف کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ سنگ دل ہوتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں سنگ دل تو ہو ہی نہیں سکتا جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا رشتہ مضبوط ہو، وہ کبھی سنگ دل ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو جانوروں پر بھی رحم کرتا ہے، انسانوں پر تو درکنار جانوروں پر بھی رحم کرتا ہے۔ اسی لیے یہ تقوی کا نتیجہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ظاہری دنیاوی تعلقات بھی خوشگوار ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سارا کچھ دین موجود ہے، تو ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا تھا؟ ازواج مطہرات میں سے ایک ایک اس بات کی گواہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ان کے ساتھ انتہائی خوشگوار تعلق کا مظاہرہ فرمایا، ان کو چھوڑ کے الگ نہیں بیٹھے، ان کی خوش طبعی کا بھی سامان کرتے تھے، ان کی راحت رسانی کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ رات کو تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو خود تو گھنٹوں کھڑے رہتے تھے،
اتنے کے پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا، لیکن جب بیدار ہوتے تھے تو قام رویدن، دھیرے سے کھڑے ہوتے تھے کہ آواز نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اہلیت سوئی ہوئی ہیں ان کی نیند میں خلل آ جائے، ان کی نیند میں خلل آنے سے بچنے کے لیے قام رویدن وفتح الباب رویدن، کہ کھڑے ہوئے تو دھیرے سے ہوئے، دروازہ کھولا تو آہستگی سے کھولا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دروازے کی آواز سے ان کی آنکھ کھل جائے۔ قدم قدم پر ان کی دلجوئی کا اہتمام۔ یہ کیوں؟ اس واسطے کہ تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جڑا ہوا ہے، تو ہر وقت یہ خیال ہے کہ کہیں میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو جائے کہ ان کی حق تلفی ہو، اور ان کی حق تلفی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حق تلفی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفگی کا اندیشہ ہے۔ تو اس واسطے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے تو یہ تعلقات بھی خوشگوار ہو جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 10 سال خدمت کی، اور ان کے ماں باپ خود لے کر آئے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں یہ رہیں، آپ کی خدمت کریں تو یہ کچھ سیکھیں گے، ان کی تربیت ہوگی۔ تو وہ بحیثیت خادم، یعنی ایک نوکر کی حیثیت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال رہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ اس پورے 10 سال کی مدت میں کبھی آپ نے مجھ سے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، یا یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ ڈانٹنا ڈپٹنا تو درکنار، لیکن اتنا بھی نہیں، کبھی لہجہ بدل کر بھی کبھی اس طرح کی بات نہیں فرمائی۔ اتنی رحم دلی کا مظاہرہ فرمایا آپ نے خادموں کے ساتھ۔ تو جب اللہ، یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ جب تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر ہر آن انسان کے دل میں یہ ایک دھن لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دل میں پیدا فرما دے۔ یہ دھن لگی ہوتی ہے کہ میرا کوئی کام اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہو رہا، میرے منہ سے جو کلمہ نکل رہا ہے، جو بات نکل رہی ہے، وہ کہیں اللہ تعالیٰ کو کی ناراضگی کا سبب تو نہیں ہے ہوگی۔ یہ دھیان لگ جاتا ہے، یہ فکر لگ جاتی ہے، اور اس فکر کے نتیجے میں انسان ہر وقت چوکنا رہتا ہے، بیدار رہتا ہے کہ میرا کوئی قدم، میرا کوئی کلمہ، میرے زبان سے نکلنے والا کوئی لفظ ایسا نہ ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس مجھے جواب دینا ہے اپنے ایک ایک لفظ کا جو میرے منہ سے نکل رہا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کلمہ بھی انسان کا نکالتا ہے اپنی زبان سے، اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ کیا ہوا ہے، ریکارڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہ جب فکر آ گئی تو پھر ساری مخلوق کے ساتھ انسان کا جو طرز عمل ہوتا ہے وہ رحم دلانہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہوتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ خیال کہ بھئی اگر ہم نے تصوف کا راستہ اختیار کر لیا تو دنیا سے کٹ جائیں گے، یا تعلقات بالکل ختم ہو جائیں گے، یا تعلقات کو چھوڑنا پڑے گا، یہ سب غلط بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے بات سنی، اور بڑی کام کی بات ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے اندر خطبہ مسنون ہے، خطبہ پڑھا جاتا ہے، اور یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ خطبہ جو ہے اس میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ عام طور سے جب کوئی موقع ہوتا ہے قرآن کریم کی آیات پڑھنے کا تو ایسی آیتوں کا انتخاب کیا جاتا ہے جو اس موقع کے مناسب ہوں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو ان تینوں آیتوں میں ہونا تو یہ چاہیے تھا بظاہر کہ کوئی ایسی آیتیں لی جاتی ہیں جس میں نکاح کا ذکر آیا ہے۔ ایسی بہت سی آیتیں ہیں جن میں نکاح کا براہ راست ذکر ہے،
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع مثلا، کہ اس طرح کی آیت ہے. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جن آیتوں کا انتخاب فرمایا نکاح کے خطبے کے موقع پر، تو وہ تینوں آیتوں میں براہ راست نکاح کا کہیں ذکر نہیں. ایک آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یہ سورہ نساء کی آیت ہے. اور ان اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ جو ابھی پڑھی ہے وہ آیت ہے. تیسری یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ تیسری آیت ہے. تو حضرت والد صاحب تعالی فرماتے تھے کہ ان تینوں آیتوں میں نکاح کا براہ راست کوئی ذکر نہیں، لیکن اگر غور کرو تو تینوں آیتوں میں جو مشترک چیز ہے جو تینوں میں آیتوں میں موجود ہے وہ کیا ہے کہ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو. اب آدمی کو سوچنے کی بات ہے کہ بھئی جب نکاح ہو رہا ہے تو اس خاص نکاح کے وقت میں تقوی کی جو اتنی تاکید کی جا رہی ہے وہ آیتیں یاد دلائی جا رہی ہیں جن میں تقوی کا حکم ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ہمارے حضرت قدم ماجد صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ خوشگوار ازدواجی زندگی یہ تقوی کے بغیر نہیں ہو سکتی. جب تک دل میں یہ لگن نہ ہو کہ میرا ایک وجود کے ساتھ ایک زندگی بھر کا ساتھ شروع ہو رہا ہے، اور اس زندگی بھر کے ساتھ میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کو ناگوار ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسا طرز عمل اختیار کروں یا ایسا رویہ اپناؤں کہ جس کے نتیجے میں میرے شریک زندگی کو تکلیف پہنچے. اس تکلیف سے بچانا یہ تقوی کے ذریعے ہوتا ہے کہ جب دل میں اللہ کا خوف ہے تو اس اللہ کے خوف کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھیان کے نتیجے میں جب جو میرے ساتھ تعلق جس کا بند گیا ہے زندگی بھر کا، تو قدم قدم پر یہ دل میں احساس ہونا چاہیے کہ کہیں میرے کسی عمل سے اس کو تکلیف نہ پہنچے، اور تکلیف پہنچے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مجھے اس کا جواب دینا ہو. اس لیے تقوی والی آیتیں خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عطا فرما دیں، تو پھر ان تعلقات کے اندر بھی خوشگواری پیدا ہوتی ہے، رحم دلی پیدا ہوتی ہے، نرمی پیدا ہوتی ہے. ہمارے حضرت ہمارے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی اہلیہ نے ہم سے بتایا کہ تقریباً 50 سال سے زیادہ ساتھ رہا اہلیہ کے ساتھ. 50 سال سے زیادہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت میں رہے. فرماتی ہیں کہ اس پورے عرصے میں کبھی مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی انہوں نے مجھ سے لہجہ بدل کر بات کی ہو، لہجہ بدل کر یعنی سخت لہجے میں بات کی ہو، کبھی مجھے زندگی بھر یاد نہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ ساری زندگی، حالانکہ میاں بیوی کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ اس میں طبیعت کے خلاف باتیں پیش آتی ہیں. یہ رشتہ ہی ایسا ہے کہ زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے، قدم قدم پر ایک دوسرے کا ساتھ ہے، اس میں کہیں خلاف طبیعت بات ہو جاتی ہے تو انسان ہے، کبھی اس کے منہ سے کوئی کلمہ نکل جاتا ہے، کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے. لیکن فرمایا کہ ساری زندگی کبھی لہجہ بدل کر بھی بات نہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ کرامات اس کو کہتے ہیں کہ ہوا میں اڑیں اور پانی پہ تیریں اور آگ پہ چلیں. کرامت یہ ہے کہ 50 سال سے زیادہ بیوی کے ساتھ گزارا ہے اور اس کے اندر کبھی لہجہ بدل کر بات نہیں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہو گیا
کہ قدم قدم پر یہ احساس ہے کہ میرا کوئی طرز عمل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے. یہ ہے کرامت، الاستقامت فوق الکرامت، جس کو فرمایا گیا کرامت سے بھی اعلیٰ درجے کی چیز ہے. تو بھائی حضرت یہ فرماتے ہیں کہ یہ سمجھنا کہ تعلقات خراب ہو جائیں گے یا سختی پیدا ہو جائے گی، یہ تو اس کی روح کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. تعلقات اور خوشگوار ہو جائیں گے. اور حضرت نے ایک موقع پر فرمایا ہے کہ میں آپ سے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے تو زندگی کا لطف اسی میں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی کا لطف یہ اس بے فکری کی زندگی میں ہے، گناہوں کی زندگی میں ہے، فسق و فجور کی زندگی میں ہے. فرماتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونے کے بعد زندگی کے ہر کام میں وہ خوشگواری، وہ لطف آ جاتا ہے کہ جو عام غفلت کی زندگی میں آ ہی نہیں سکتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو ہم لوگ غفلت میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں نجات عطا فرمائے اس سے، کہ جس میں حلال و حرام کی فکر نہیں، جائز و ناجائز کی فکر نہیں، اللہ تعالیٰ کی راضی ناراضی ہونے کا کوئی دھیان نہیں. تو اس میں بعض اوقات یہ گناہ ہونا کرنے کی نوبت آ جاتی ہے اور اس میں بظاہر دیکھنے میں کچھ لذت نظر آتی ہے، لیکن اس لذت کے باوجود اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ اس گناہوں کی زندگی میں یا غفلت کی زندگی میں ایک انسان کے دل میں ایک ظلمت، ایک تاریکی ضرور ہوتی ہے. کم از کم اس کے لاشعور میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں اپنے اللہ سے دور چلا گیا ہوں، جو اس کو چین نہیں لینے دیتی حقیقت میں. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ جڑ جائے اور اس کے بعد یہ تعلقات بھی اللہ کے تعلق کا ایک عکس بن جائیں، اس کی ایک پرچھائی بن جائیں، تو اس کا نتیجہ یہ کہ اس کے ہر کام میں خوشگواری، ہر کام میں لطف آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو بھی عطا فرما دے. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا نتیجہ. تو تقویٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سارے تصوف کا حاصل ہے تقویٰ کا حصول. تقویٰ کیا ہے؟ اس کی ہمارے حضرت فرماتے تھے اس کی بہت ساری تشریحات کی جا سکتی ہیں، لیکن ایک حدیث انہوں نے حضرت نے نقل فرمائی ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان التقویٰ ہاہنا، اپنے قلب مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اچھی طرح سمجھ لو کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے، دل میں ہو. اور اسی کی مزید تشریح فرمائی دوسری حدیث میں کہ الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اچھی طرح سن لو کہ تمہارے ہر انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اور وہ لوتھڑا ایسا ہے کہ وہ صحیح ہو جائے سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. اور اچھی طرح سن لو کہ وہ لوتھڑا دل ہے انسان کا. اس سے اہمیت بتائی آپ نے کہ قلب کی اصلاح یہ ہے تمام جد و جہد کی بنیاد. یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا دل صحیح ہو جائے. یہاں ایک بات اور بیچ میں عرض کر دوں کہ دل صحیح ہونے کا بعض لوگ بڑا غلط مفہوم لیتے ہیں، اور اس جملے کو کہ دل کی اصلاح اصل بات ہے، اس کو غلط استعمال کرتے ہیں. یعنی شریعت کے خلاف کام کیا، ناجائز کام کیا، غلط طریقے سے کیا، اور کسی نے تنبیہ کی کہ بھئی یہ تو مناسب، یہ شریعت کے اعتبار سے درست نہیں ہے، تو
وہ کہتے ہیں بھئی ہمارا دل ٹھیک ہے، ہمارا دل ٹھیک ہے، اور انما الاعمال بالنیات. تو انما الاعمال بالنیات کی جو حدیث ہے وہ بہت ہر ایک کو یاد ہوتی ہے، اور اس کو محل بے محل اس طرح لا کے چپکا دیتے ہیں. کام غلط کر رہے ہیں، ناجائز کام کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہماری نیت ٹھیک ہے، ہمارا دل صحیح ہے. تو حضور نے فرمایا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، جس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ بس یہاں اگر پتہ نہیں ان کے ذہن میں یہاں کا معاملہ ٹھیک ہو گیا، جس طرح بھی ہو گیا، تو اب عمل جیسا بھی کرتے رہو، گناہ کرتے رہو، معصیتیں کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہو، حقوق اللہ کو پامال کرتے رہو، حقوق العباد کو پامال کرتے رہو، مگر دل ہمارا ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے. دل وہ صحیح ہے ہی نہیں. اگر اعمال خراب ہو رہے ہیں، ناجائز ہو رہے ہیں، گناہ کے کام ہو رہے ہیں، تو دل ٹھیک کہاں سے ہوا؟ دل جو ہے وہ تو خود اعمال خود بتا رہے ہیں کہ جو آدمی گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے، ناجائز کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ دل ٹھیک نہیں. اگر دل ٹھیک ہوتا تو یہ اللہ کی نافرمانی کیسے کرتا؟ تو بعض لوگ اس کو یہاں اس طرح لے جاتے ہیں، اور بعض جاہل صوفیوں نے بھی یہ بات مشہور کر دی. یہاں مقولہ مشہور کر دیا. آپ نے شاید سنا ہوگا کہ بہت سے جاہل صوفی جو ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، بھنگ پی رہے ہیں، چرس پی رہے ہیں، اور صوفی بنے ہوئے پیر صاحب ہیں. اور پوچھو کہ بھئی یہ کیا؟ کہ مولویاں نو حرام تے صوفیاں نو حلال. کہ مولویوں کے تو حرام ہے لیکن صوفیوں کے لیے حلال ہے. اور اس کی دلیل بھی یہ ہے کہ ہم نے اپنا دل ٹھیک کر لیا ہے، تقوی یہاں موجود ہے، اور اس کے بعد پھر اب ہمیں نہ نماز کی ضرورت، نہ روزے کی ضرورت، نہ حلال حرام کی تمیز کی ضرورت. اللہ بچائے. یہ سراسر گمراہی کی بات ہے کہ دل ٹھیک جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تقوی یہاں ہے، تو وہ مطلب یہ کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایسا تعلق مضبوط ہو جائے کہ آدمی گناہ نہ کرے، غلط کام نہ کرے، اور اگر کبھی غلطی سے ہو جائے تو لرزے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور کر کے انسان اس کے اوپر شرمندہ ہو، نادم ہو، شرمسار ہو، اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگے، استغفار کرے، توبہ کرے. لیکن اگر گناہ بے دھڑک کیے جا رہا ہے تو دل ٹھیک کہاں سے ٹھیک ہوا؟ وہ دل تو اور زیادہ گمراہ ہو گیا. اس لیے گمراہ ہو گیا کہ ایک انسان اگر غلطی سے غلطی کر بیٹھتا ہے، کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، اس پر ندامت ہوتی ہے، شرمسار ہوتا ہے، تو وہ غنیمت ہے اس شخص کے مقابلے میں جو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، نافرمانی کو نافرمانی نہیں جانتا. اللہ بچائے. وہ تو بہت ہی زبردست گمراہی ہے، اس کے برابر تو کوئی گمراہی نہیں ہو سکتی. اس واسطے یہ مطلب نہیں ہے اب تقوی ہونا کا کہ یہاں ہے. بتلانا یہ مقصود ہے کہ یہ اعمال کی درستی، اعمال کا صحیح ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو جانا، اس کا راستہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دل میں اللہ جل جلالہ کا تقوی پیدا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کا تصور اس کے دل میں ذہن نشین رہے، اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے دل میں رہے. یہ ہے تقوی. اب تقوی کا لفظی معنی اگر کرو، لفظی ترجمہ، تو عام طور سے اس کا ترجمہ ڈر سے کیا جاتا ہے. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. یہ اس وجہ سے کہ ہمارے پاس کوئی اور لفظ ہے نہیں اس کو تعبیر کرنے کے لیے، اس واسطے ڈر ہی کا ترجمہ کرتے ہیں، اور بہرحال کسی درجے میں صحیح بھی ہے. لیکن حقیقت میں تقوی جو ہے یہ اس سے زیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے. تقوی کا اگر کچھ قریب تر اگر میں اس کو الفاظ میں تعبیر کرنا چاہوں تو شاید اس کا ترجمہ یہ مناسب ہو کہ اللہ جل جلالہ کا دل میں لحاظ رکھنا. یعنی
آدمی کو ہر وقت یہ لحاظ رہے، دل میں یہ ایک اس کے خلش رہے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ کہیں میرے مالک کے مرضی کے خلاف تو نہیں۔ اس میں ضروری نہیں کہ عذاب ہی سے ڈرے آدمی، عذاب سے بھی بے شک ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جس مالک حقیقی نے ہمیں نعمتوں میں پالا ہوا ہے اور نعمتوں کی ہم پر بارش کی ہوئی ہے، تو اس کے اتنی بات دل میں آ جائے کہ جس مالک نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں ہم اس کی مرضی کے خلاف کیوں کریں، کیسے کریں، یہ تصور دل میں پیدا ہو جائے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ فرض کرو کہ آپ ایک شخص ہے اور روزانہ اس کے گھر میں کوئی شخص جو ہے وہ سارے غذا کا سامان اور پھل فروٹ یہ لا کے رکھتا رہتا ہے، اور جب کبھی اس کو ضرورت پیش آتی ہے تو اس کی حاجت بھی پوری کرتا ہے، پیسوں سے بھی امداد کرتا ہے، بغیر کسی معاوضے کے یہ کام سالہ سال سے انجام دے رہا ہے، تو اس کی دل میں عظمت ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کی محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور ساتھ ہی یہ فکر بھی ہوگی کہ بھائی جو آدمی میرے ساتھ اتنی احسان کا برتاؤ کر رہا ہے تو میں اس کے کوئی ایسا کام نہ کروں جو اس کا دل دکھے، اس کو برا لگے۔ یہ جو دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے یہ در حقیقت اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کی محبت کی وجہ سے، اس کے انعامات کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے۔ تو تقویٰ نام ہے اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک ہر انسان ہر وقت ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو جس ذات نے پالا، جس نے پوسا، جس نے یہ آنکھیں عطا فرمائی، جس نے بینائی عطا فرمائی، جس نے کان دیے سماعت کی اور سننے کی قوت عطا فرمائی، زبان میں گویائی کی طاقت عطا فرمائی، اتنی نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن رات ہمیں رکھا ہوا ہے، تو ہم کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف کیسے کریں، یہ خیال دل میں پیدا ہو جانا، بیٹھ جانا، رچ جانا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ خیال دل میں ڈال دیتے ہیں تو پھر آدمی اپنی زندگی میں اس طرح بے باک، بے دھڑک نہیں رہتا کہ غفلت کے عالم میں جو دل میں آیا کر بیٹھا، جو دل میں آیا کہہ بیٹھا، بلکہ اس وقت اس کے دل پر ایک روک عائد ہو جاتی ہے، ایک فکر عائد ہو جاتی ہے، اسی فکر کا نام تقویٰ ہے۔ اور یہی سارے تصوف کا اور حضرات صوفیاء کرام کی تعلیم و تلقین کا حاصل اس کا پیدا کرنا ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور محبت کا دل میں اس طرح بیٹھ جانا کہ آدمی کے دل میں یہ فکر پیدا ہو جائے، یہ خلش آ جائے کہ میرا کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف نہ ہو، یہ ہے تقویٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ چیز جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر سارے کام، زندگی کے سارے کام بھی اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک بیٹھ جاتے ہیں، چاہے آدمی ملازمت کر رہا ہو، روزی کما رہا ہو، اور اپنے بیوی بچوں سے بات چیت کر رہا ہو، بہن بھائیوں سے مل رہا ہو، ہر حالت میں اس کا جو عمل ہے اس کے دل میں یہ کھٹکا پیدا ہو جاتا ہے کہ میں یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کروں، تو اس میں اور زیادہ خوشگواری آ جاتی ہے، اور زیادہ بہتری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ہے حاصل جو حضرت نے فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک موقع پر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احساس دل میں رہے، اسی کو قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد رکھو، کثرت سے اس کا یاد رکھو، اس کا ذکر کرو، زبان سے بھی اور دل سے بھی۔ کبھی انشاءاللہ اس کی تفصیل بعد میں کسی اور موقع پر کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ مجھے کثرت سے یاد کرو، تو ظاہر بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ
کو کوئی مزہ نہیں آتا ہمارے ذکر کرنے سے، یاد کرنے سے. اللہ تعالیٰ کی ذات تو بے نیاز ہے. ساری دنیا، ساری کائنات الیاذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو کمر باندھ لے، کبھی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے، اس کی عظمت و جلال میں کوئی حبہ برابر کمی نہیں آتی، اس لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن یہ تلقین فرمائی جا رہی ہے یہ کہ کثرت سے یاد کرو گے تو دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و محبت بیٹھے گی، اس کی طرف رجوع کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں تمہاری زندگی درست ہو جائے گی، زندگی کے اعمال درست ہو جائیں گے، سیدھے راستے پر چلو گے، بہکو گے نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کثیر کا حکم دیا. تو جب ایک مرتبہ یہ خلیج پیدا ہو گئی اور یہ فکر پیدا ہو گئی کہ میرا ہر کام، میرا کمانا، میرا کھانا، میرا گھر میں رہنا، لوگوں سے بات چیت کرنا، تعلقات رکھنا، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرے زینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے. اللہ کے لیے ہونے کیا مانا کہ اللہ کی مرضی کے مطابق. تو جب یہ دل میں خیال ایک مرتبہ جم گیا تو ذکر کثیر حاصل ہو گیا. پھر جو کام آدمی شریعت کے دائرے میں رہ کر کر رہا ہے اور اس خیال کے ساتھ کر رہا ہے کہ ناجائز نہ ہو، تو وہ سب ذکر کے اندر داخل. اسی لیے صوفیاء کرام ہی کا یہ قول ہے کہ کل مطیع للہ فہو ذاکر. جو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو کام بھی کر رہا ہے، چاہے وہ بظاہر دنیا کا کام نظر آتا ہو، کمانا، کھانا، پینا، سونا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں کر رہا ہے تو وہ ذاکر ہے، یعنی وہ ذکر کرنے والوں میں شمار ہے. اس کی مثال حضرت نے دی ہے، بڑی عجیب مثال دی ہے. حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے اپنے ایک واعظ میں مثال دی ہے کہ فرض کرو کہ ایک شخص کو دوسرے سے بہت شدید محبت ہے، بہت زیادہ ٹوٹ کے محبت کرتا ہے دوسرے سے، اور وہ محبوب جو ہے وہ بڑا عظمت والا بھی ہے اور اس کو محبت بھی بہت ہے. اچانک اس محبوب کا اس کے پاس بلاوا آ جاتا ہے کہ بھئی تم فلاں وقت میں مجھ سے آ کر ملنا. تو اب اس کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہیں کہ محبوب نے مجھے بلایا ہے. اب اس محبوب کے پاس جانے کے لیے یہ اپنے ہی تیاری کرتا ہے، اپنے آپ کو سنوارتا ہے، کپڑے نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، کپڑے بدلتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اپنے آپ کو سنوارتا ہے، اس کام میں لگا ہوا ہے کہ میں جا کر اس سے ملاقات کروں گا. کوئی کہنے والا اس سے کہتا ہے کہ اللہ کے بندے، تجھے محبوب نے بلایا ہے تو تجھے نعمت ملی ہے تو تجھے تو دوڑ کر فوراً جانا چاہیے تھا. یہ کس کام دھندے میں لگ گیا کہ کبھی غسل کر رہا ہے، کبھی کنگا کر رہا ہے، کبھی کپڑے بدل رہا ہے، کبھی خوشبو لگا رہا ہے. یہ اتنا تو نے وقت ضائع کر رہا ہے اس کام میں، سیدھا جا کے اپنے محبوب سے ملاقات کر. تو وہ کہے گا کہ یہ سارا کام جو کر رہا ہوں یہ بھی تو اسی کے لیے کر رہا ہوں، اسی کو خوش کرنے کے لیے تو کر رہا ہوں تاکہ جب میں جاؤں تو مجھ سے اس کو وحشت نہ ہو، مجھے دیکھ کر خوشی ہو، وحشت نہ ہو. تو در حقیقت یہ کام تو بظاہر کچھ اور کر رہا ہے، نہانا، دھونا، کپڑے بدلنا، خوشبو لگانا، کام تو بظاہر کچھ اور کر رہا ہے، لیکن اس پورے عرصے میں اس کا خیال دل پر چھایا ہوا ہے کہ میں یہ سارا کام اسی کے لیے کر رہا ہوں. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہی مثال اس بات کی ہے کہ جو کچھ کام کر رہا ہو، چاہے روزی کمانے کا کر رہا ہو، چاہے تعلقات کا کر رہا ہو، جب دل میں یہ آ رہا ہے، دل میں یہ لگا ہوا ہے کہ سارے کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کروں تاکہ جب اس سے ملاقات ہو، اس کے بارگاہ میں حاضری ہو، تو میں اس حالت میں جاؤں کہ میرے کردار کے اوپر کوئی داغ نہ ہو،
کوئی دھبا نہ ہو، تو یہ سارے کام جو ہے تمہارے لیے یہ اسی کی یاد کے کام ہیں، اسی کے ذکر کے کام ہیں۔ لہذا فرمایا کہ کل مطیع للہ فہو ذاکر۔ اب آپ فرض کرو کہیں ملازمت کرتے ہو اور صبح کو گھر سے نکلے ملازمت پر جانے کے لیے، تو بظاہر تم ملازمت پہ جا رہے ہو، لیکن دل میں یہ خیال لگا ہوا ہے کہ دیکھو بھائی یہ ملازمت جو ہے یہ میرے اللہ نے مجھے میرے نفس کا حق مجھ پر عائد فرمایا ہے، تو میرے بھی بچوں کا حق عائد فرمایا ہے، میں اس کی تعمیل میں جا رہا ہوں، اور اس ملازمت کے اندر کچھ حقوق رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ جہاں ملازمت کروں، جس کام کے لیے کروں اس کا حق ادا کروں، وقت جتنا مجھے دینا چاہیے اتنا ہی وقت دوں، اس میں کوئی کوتاہی نہ کروں، اور جو کام کر رہا ہوں تو وہ اس معاہدے کے مطابق کروں جو میرا اس ملازمت کے سلسلے میں جو معاہدہ ہوا تھا اس کے مطابق کروں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی کام اس معاہدے کے خلاف ہو جائے، میں دیر سے پہنچوں اور تنخواہ پوری لے لوں تو یہ میرے اللہ کو ناگوار ہوگا۔ جب یہ ساری باتیں سوچتے ہوئے جا رہے ہو تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ذکر ہے اللہ تبارک و تعالی، یہ ذکر اللہ ہے، کل مطیع للہ فہو ذاکر۔ کہیں پڑھنے جا رہے ہو، طالب علم ہو، پڑھنے جا رہے ہو تو یہ سوچو کہ میں جو یہ علم حاصل کرنے جا رہا ہوں یہ اس علم کا اصل مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ علم دین ہے تو دین سیکھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ اگر دنیا کا کوئی اور علم ہے تو وہ بھی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اس میدان کے اندر میں مسلمانوں کو ترقی دینے کا کوئی راستہ نکالوں، تو یہ کام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اب جب وہ حاصل کرو اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو، اور اس لیے کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا، اللہ کے مسلمانوں کا، اسلام کا غلبہ ہو اور مسلمانوں کی ضروریات پوری ہو، تو یہ سارا کام یہ ذکر یہ اللہ کے ذکر میں داخل ہے۔ تو بس بات ساری ہے نگاہ کا زاویہ بدلنے کی۔ زاویہ نگاہ جو ہے اپنی زندگی کا زاویہ نگاہ بدل لو، مقصد بدل لو اور طریقہ کار میں تھوڑی سی تبدیلی کر لو، بس یہی دنیا پہ دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت مثال دیا کرتے تھے کہ پہلے ایسی تصویریں آتی، اب بھی آتی ہیں، ایسی تصویریں ہوتی تھی کہ اگر ادھر سے دیکھو تو حرم شریف کا منظر نظر آ رہا ہے، مکہ مکرمہ کے حرم کا، اور اسی کو اگر ادھر سے دیکھو تو اس میں مسجد نبوی نظر آ رہی ہے، اور ادھر سے دیکھو تو اسے بیت المقدس نظر آ رہا ہے۔ تصویر ایک ہی ہے بظاہر دیکھنے میں، ایک چوکٹا رکھا ہوا ہے، ایک طرف سے دیکھو مسجد حرام، دوسری طرف سے دیکھو مسجد نبوی، تیسری طرف سے دیکھو بیت المقدس، الگ الگ ایسی بہت تصویریں ہوتی ہیں، ہے ایک ہی تصویر، لیکن زاویہ نگاہ بدل لینے سے وہ تصویر کا رخ ہی بدل جاتا ہے، تصویر کا مطلب ہی بدل جاتا ہے۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہ دین بھی ایسا ہے، یہ ہماری جو دنیا ہے نا، یہ دنیا بھی ایسی ہے کہ اس کا زاویہ نگاہ اگر بدل لو تو یہی دنیا دین بن جاتی ہے۔ اگر یہ زاویہ نگاہ ہے کہ بس مجھے کھانا ہے اور پینا ہے، یاکلون کما تاکل الانعام، جیسے چوپائے کھاتے ہیں، جانور کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، اور جس طرح وہ سوتے جاگتے ہیں ہم بھی سوتے جاگتے ہیں، کوئی اور مطلب ہی نہیں ہے، تو یہ دنیا ہی دنیا ہے، اور اللہ بچائے یہ جہنم تک لے جانے والی ہے۔ لیکن اگر اسی دنیا کا زاویہ نگاہ یہ بدل لو کہ یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں پیدا کیا ہمارے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس کا شکر یہ ہے کہ اس کی قدر پہچان کر اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، اس کے احکام کے مطابق خرچ کیا جائے، تو یہی دنیا دین بن گئی۔ اسی کا اس زاویہ نگاہ کی تبدیلی سے ہی بنے۔ وہ غفلت تھی
گمراہی تھی، ضلالت تھی، اور یہ زاویہ نگاہ کے بننے کے بعد یہی تقوی ہے، یہی اخلاص ہے، یہی ذکر اللہ ہے، اور یہی عبادت ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے والی. تو دنیا سے بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ جو لوگ رہبانیت میں شہر چھوڑ کے جنگل جا کے بستے ہیں، تو ارے بھائی وہ بھی تو دنیا ہی ہے نا، جنگل بھی تو دنیا ہی ہے، وہاں پہ بھی جھاڑ جنکاڑ اگے ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق تو ہے، دنیا ہی کا حصہ ہے. پہاڑ میں جا کے بیٹھ جاؤ تو وہ پہاڑ بھی تو دنیا ہی کا حصہ ہے. دنیا سے کہاں بھاگو گے؟ دنیا تو ہے، لیکن اس دنیا کو دین بنانے کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلقین فرمایا کہ التقوی ہاہنا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر اور دھن اپنے اوپر سوار کر لو تو بس یہی دنیا دین بن جاتی ہے. یہ معنی ہے التقوی ہاہنا. اور تصوف کا حاصل یہ ہے کہ اسی دل کا رخ پھیر دے، دل کا رخ پھیر دے، اور یہ رخ اپنی لذات اور شہوات اس سے ہٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کی فکر پیدا کر دے. یہ ہے حاصل سارے تصوف کا. اس کے لیے کچھ طریقے تجویز کرتی ہے اپنے تجربوں سے صوفیاء کرام نے. کسی نے کوئی طریقہ، کسی نے کوئی طریقہ، کسی نے ایک طریقہ بتایا، وہ قادری طریقہ ہو گیا، یا نقشبندی طریقہ ہو گیا، یا چوروردی طریقہ ہو گیا، یا چشتی طریقہ ہو گیا. لیکن ہے سب کا مقصد ایک ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا مضبوط کرنا اور اس کا احساس دل میں پیدا کر دینا. کیسے ہو یہ کام؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ الگ الگ طریقے تجویز کیے ہیں، لیکن وہ طریقے جو ہے اگر ان کی تفصیل میں جائیں تو آج ہم جیسے لوگ جو ہے نا کمزور اور بے ہمت یا کم ہمت، ان لوگوں کے لیے ان کے سامنے اگر وہ بتائے جائیں اور ان کا تذکرہ کیا جائے تو سب بھاگ کھڑے ہوں، کیونکہ اس میں بہت سے مجاہدے ہیں، ریاضتیں ہیں، کیا کیا ہے. تو ایسے سے مجاہدے ریاضتوں کا ذکر ملتا ہے صوفیاء کرام کے ہاں کے بعض اوقات رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. کس طرح ان حضرات نے مجاہدے کیے ہیں. آج ہم سے کوئی کرانا چاہے تو سبھی بھاگ جائیں گے. تو ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، وہ اس تصوف کے مجدد ہیں. انہوں نے تجدید کی ہے. تجدید کیا کی ہے کہ ہم جیسے کمزوروں کے لیے آسان طریقے تجویز فرما دیا ہے کہ یہ آسان طریقے اختیار کر لو تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو اصل مقصود ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا دل میں آ جانا اور دل میں ایک خلیج پیدا ہو جانا، وہ مقصد انشاءاللہ اس آسان طریقے سے بھی حاصل ہو جائے. وہ ایک فارسی کا شعر ہے کہ سنما رہے قلندر سزدت ببر سزدم ورد نمائی کہ دراد و دور دیدم رہو رس میں پارسائی. کہ یہ جو لمبے چوڑے راستے بتائے جا رہے ہیں یہ میرے بس کے نہیں ہیں. تو سنما رہے قلندر سزدر بمن تو نمائی کہ مجھے تو کوئی قلندری طریقہ بتا دو کہ جس کے ذریعے میں اس منزل تک پہنچ سکوں. تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی خدمت میں حاضر ہوا بیعت کے لیے، تو حضرت سے میں نے عرض کیا کہ حضرت میں بہت کمزور آدمی ہوں اور مجھ سے کوئی لمبے چوڑے ریاضتیں مجاہدے جو ہیں یا لمبے چوڑی عبادتیں مجھ سے نہیں ہو پاتی، تو اس واسطے مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں یہاں آؤں اور پھر وہ کام نہ کر سکوں. تو حضرت نے فرمایا کہ کیا دین صرف اقویاء کے لیے ہے، ضعفاء کے لیے نہیں ہے؟ یعنی دین صرف مضبوط لوگوں کے لیے ہے، طاقتور لوگوں کے لیے ہے، کمزوروں کے لیے نہیں ہے. دین تو اللہ تعالیٰ کا ہے، ہر قسم کے لوگوں کے لیے ہے. تو یہ کہاں سے سمجھ لیا کہ کوئی بہت ہی مشکل کام ہوگا تو اس کے ذریعے پہنچیں گے؟
ہم آپ کو ایسا راستہ بتائیں گے کہ انشاءاللہ تعالی آسانی کے ساتھ وہ منزل حاصل ہو جائے گی. تو وہ ہمارے حضرت والا نے یہ طریقہ تجویز فرمایا کہ کچھ چیزیں کا اہتمام کر لو، کیونکہ اصل مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور یاد کا دل میں رچ بس جانا. تو اس کے لیے چند طریقے حضرت نے فرمایا کہ اس کی عادت ڈالو، اس کی مشق کرو، تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ وہ مقصد حاصل ہوتا جائے گا. کیا؟ اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کا استحضار کرو، اپنے دل میں سوچو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں جن میں تم جی رہے ہو، سر سے لے کر پاؤں تک اپنے جسم کی نعمت دیکھو. اللہ تعالیٰ نے ایسا کارخانہ عطا فرما دیا ہے کہ اس کا ایک پرزہ بھی اگر کہیں ڈھیلا ہو جائے تو انسان کی جان پہ بن جاتی ہے، اور پھر انسان ساری دولت خرچ کر کے اس کو درست کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مفت دے رکھا ہے، اس کے اوپر غور کیا کرو. قرآن اسی کی دعوت دیتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون. ارے اپنی جان پر ہی، اپنے جسم پر ہی اور جان پر ہی غور کر لیا کرو، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ اس پر غور، اس کا دھیان کیا کرو. اور جو اس کا دھیان کرو گے، کھانا سامنے آئے تو دھیان کر دو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. یہ روٹی کس طرح مجھ تک پہنچی ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو کسان کے دل میں ڈالا، اس نے زمین صاف کی، اس کے اندر بیج ڈالا، کس طرح وہ بیج جو ہے وہ کوپل کی شکل میں نکلا، کس طرح وہ پودا بنا، کس طرح اس پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارشیں برسائیں، کس طرح اس پر سورج اور چاند نے اپنی روشنی ڈالی، تب جا کر وہ پودا نکلا. کتنی مخلوق اللہ کی لگی ہوئی ہے اس پودے کو توڑنے میں، اور توڑ کر اس کو پھر صاف کرنے میں، اور اس کو آٹا بنانے میں، اور پھر تمہارے پاس یہ ایک روٹی کا ٹکڑا آیا ہے. تو ان باتوں کو ذرا غور کیا کرو. اسی کو کہتے ہیں تفکر، کہ قرآن کی اصطلاح میں اسی کو تفکر کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر غور کرو. پانی پی رہے ہو تو پانی اچانک پی لیا غفلت کے عالم میں، ارے دیکھو کہاں سے آیا یہ پانی، کس طرح اللہ تعالیٰ نے سمندر سے مونسون اٹھایا، کس طرح پہاڑوں پر برسایا، کس طرح وہاں برف کی شکل میں جمع، کس طرح وہاں سے دریاؤں کے ذریعے پانی ساری جگہ پر پہنچا، کس طرح کنووں سے نکلا، تب جا کر یہ پانی تم پی رہے ہو، تمہارے ہاتھ میں ہے. ان باتوں پر غور کر کے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر غور کر کے، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر زیادہ سے زیادہ شکر کرنے کی عادت ڈال. جو نعمت آئے اس پر شکر ادا کرنے کی عادت. ہمارے حضرت فرماتے تھے گرمی لگ رہی تھی، پنکھا چل گیا، ذرا اچھا لگا، کہو الحمدللہ اللہم لک الحمد لک الشکر کہ گرمی دور ہو گئی. بھوک لگ رہی تھی، کھانا سامنے آ گیا، کہو الحمدللہ اللہم لک الحمد لک الشکر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرما دی. گھر میں داخل ہوئے اور لوگوں کو عافیت سے پایا، کوئی تکلیف میں نہیں ہے، کہو اللہم لک الحمد لک الشکر. بچہ کھیلتا ہوا اچھا لگا، دل چاہا گود میں اٹھا لیں، کہو اللہم لک الحمد لک الشکر کہ اللہ تعالیٰ آپ نے یہ نعمت مجھے عطا فرمائی. بازار میں نکلے، کہیں جانا چاہتے تھے، سواری مل گئی، کہو اللہم لک الحمد لک الشکر. پہنچ گئے منزل تک، کہو اللہم لک الحمد لک الشکر. غرض جتنی نعمتیں آ رہی ہیں ویسے تو انسان شمار بھی نہیں کر سکتا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، شمار بھی نہیں کر سکتا. لیکن جو سامنے کی نعمتیں آ رہی ہیں ان کے اوپر شکر کرنے کی کثرت سے عادت ڈالو. اور جو حاجتیں پیش آ رہی ہے چاہے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالو. یا اللہ گرمی لگ رہی ہے، اس گرمی کو دور کرنے کا کوئی راستہ آسان نکال دی. کہیں باہر نکلے ہیں، کہیں جانا ہے، یا اللہ کوئی سواری اچھی دلوا دیجیے. سواری میں بیٹھ گئے، یا اللہ عافیت کے ساتھ منزل تک پہنچا دیجیے. کھانا سامنے آ رہا ہے، یا اللہ اس کو عافیت کے ساتھ کھلا دیجیے. ہر حاجت اپنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ مانگتے رہو، تو کیا ہوگا کہ اپنی ہر حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو، بار بار مانگ رہے ہو، بار بار مانگ رہے ہو، اور ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہو. تو یہ بار بار جب یہ تکرار کرو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان دل میں پیوست ہونا شروع ہوگا. مگر مشق کرنے سے ہوگا، عادت ڈالنے سے ہوگا. کوئی منزل بھی ایک دم سے نہیں حاصل ہو جاتی، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. تو یہ کر کے دیکھو، تو جو اس میں ترقی کرو گے انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا شروع ہوگا. اور پھر ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو کہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، جن کی گفتگو، جن کی چال ڈھال، جن کے کردار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کی فکر نظر آتی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی صحبت رکھو. تو اس کے نتیجے میں رفتہ رفتہ انشاءاللہ یہ چیزیں پیدا ہوتی جائیں گی. اور جب الحمدللہ مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو جب نماز کے لیے جانے لگو تو اس وقت بھی یہ دھیان کر لو، اے اللہ نماز کے لیے جا رہا ہوں، اپنی رحمت سے مجھے اپنی رضا کے مطابق خشوع کے ساتھ اپنے پسند کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اس وقت جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو تو ذرا تھوڑا سا دھیان کرو کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور پھر اسی تصور کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرو کہ دوسرے اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کر کے. شروع میں کمی ہوگی، لیکن جو آگے بڑھتے جاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس تصور میں رفتہ رفتہ پختگی پیدا ہوتی جائے گی، اور پھر وہ تعلق مع اللہ مضبوط ہوتا جائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس مقام تک بھی پہنچ سکو گے کہ جہاں اکثر و بیشتر انسان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام ظاہری اور باطنی، ڈھکے اور چھپے، خفیہ اور علانیہ، چھوٹے اور بڑے ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. یا اللہ ہم ساری امت کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، اپنی رحمت سے ہمیں اپنی مغفرت سے نواز دے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے ہم سے دور فرما دے. یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا امان المستجیرین، یا مجیب دعوت المضطرین، اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما دے. یا اللہ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ مضبوط تعلق عطا فرما. یا اللہ اس راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما دے. یا ارحم الراحمین اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے، معصیتوں سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے، منکرات سے یا اللہ ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو درست فرما دے. یا ارحم الراحمین اتباع سنت کی توفیق کامل عطا فرما. اے اللہ اے ارحم الراحمین ہر طرح کے حادثات اور سانحات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہم میں، ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. جو تنگ دست ہیں ان کے تنگ دستی کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما. جو اور کسی طرح پریشان ہیں اے اللہ اپنی رحمت سے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین
یا امان المستجیرین اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما. یا اللہ ہمیں بد امنی سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہمیں بے دینی سے نجات عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمیں دشمنوں کے غلبے سے نجات عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے فضل و کرم سے ہمیں عزت اور آزادی کی زندگی عطا فرما. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم وخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم ضع فی ارضنا برکتها وزینتها وسکنها ولا تحرمنا برکت ما اعطیتنا یا ارحم الراحمین. اللہم انقطع الرجاء الا منك نجنا مما نحن فيه واعنا على ما نحن عليه بجاه وجهك الكريم وبحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم عليك آمین. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يرام. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا یا ارحم الراحمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے اے اللہ اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے, ان کی پریشانیوں کو رفع فرما دے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منه عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم